علامہ سید احمد علی محمد آبادی۔ علامہ سید احمد علی ابن عنایت حیدر سن 1206 ہجری مطابق 1792 عیسوی میں محمد آباد ضلع اعظم گڑھ کے ایک علم دوست گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کر کے 13 سال کی عمر میں فیض آباد کا سفر کیا اور وہاں مولوی سید احمد علی دیو گٹھوی سے صرف و نحو حاصل کیا۔ سن 1225 ہجری میں لکھنؤ پہنچے اور وہاں رہ کر مختلف علوم و فنون حاصل کیے۔ فلسفہ و منطق مفتی ظہور اللہ سے، فقہ، اصول، حدیث اور منقولات غفران مآب سے پڑھے اور سید العلماء سید حسین بن دلدار علی کے ہمدرس قرار پائے۔ 7 سال کی قلیل مدت میں ہی اپنی ذہانت و ذکاوت اور سعی و کوشش کی بنا پر منزل کمال تک پہنچ گئے۔ فاضل فیض آبادی سید مہدی فرماتے ہیں کہ موصوف عمر کے اعتبار سے غفران مآب کے سب سے کم سن اور رتبے کے اعتبار سے سب سے برتر شاگرد تھے۔ مولانا عبدالحی نے اپنی کتاب نزہۃ الخواطر میں اس طرح نقل کیا ہے کہ موصوف نے غفران مآب کی زندگی کے آخری ایام تک مختلف علوم جیسے حدیث، فقہ، اصول دین اور اصول فقہ حاصل کیے اور ان تمام علوم میں دوسرے شاگردوں سے زیادہ مہارت حاصل کی۔ مفتی محمد عباس شستری نے ان کے بارے میں اوراق الذہب میں اس طرح نقل کیا ہے کہ موصوف علم و عمل میں اپنے استاد غفران مآب کے پیروکار، فاضل کامل اور سب سے زیادہ فصیح و بلیغ، بردبار، باوقار، غرض آپ میں اتنے کمال پائے جاتے تھے کہ قلم اور زبان آپ کے فضائل بیان کرنے سے قاصر ہے۔ غفران مآب کی رحلت کے بعد تبلیغ دین کی نشر و اشاعت میں غفران مآب کے فرزند سید العلماء کے شانہ بشانہ رہے، لہذا سید العلماء کی نگاہ میں آپ ایک بہترین دوست، ارادے میں محکم، علم کلام میں سب سے زیادہ عالم، معاشرے میں سب سے زیادہ عادل اور تقوی میں سب سے زیادہ پرہیزگار قرار پائے۔ موصوف کے اساتذہ میں غفران مآب کے علاوہ مفتی محمد عباس، سید عبدالعلی اور مفتی ظہور اللہ کے اسماء سر فہرست ہیں۔ علامہ احمد علی لکھنؤ کے ایک زبردست اور باصلاحیت استاد مانے جاتے تھے۔ پہلے شاہی مدرسے میں مدرس رہے، غدر کے بعد لوگ گھر پر آ کر مختلف علوم کے درس لیتے تھے۔ مشہور ہے کہ آپ کا درس کتاب کا ترجمہ نہیں بلکہ اصل مسئلے کی تحقیق ہوتی تھی۔ اصل مسئلے کے پہلو بیان کرنے کے بعد اپنی رائے بھی بیان کرتے تھے۔ 53 سال کی عمر میں مدرسہ سلطانیہ کے افتتاح کے بعد اس کے دوسرے مدرس اعلیٰ منتخب کیے گئے اور اس عہدے پر رہتے ہوئے 14 سال دین اسلام کی خدمت انجام دی اور طلاب آپ کے وجود مقدس سے فیضیاب ہوتے رہے۔ جو رتبہ آپ کو ملا وہ کسی اور مدرس کو حاصل نہ ہو سکا۔ موصوف قرات میں یگانہ روزگار تھے۔ تفسیر و حدیث، فقہ و اصول اور منطق و فلسفے میں استادانہ مہارت کے علاوہ عربی ادب پر بھی مکمل تسلط رکھتے تھے۔ آپ نے تصنیف و تالیف میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ شرح رسالہ امام رضا، الرد علی الاخباریہ اور رحلۃ الحجازیہ، سفر برکات آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ اس کے علاوہ بادشاہ اودھ نے حضور اکرم اور ائمہ طاہرین کی سوانح حیات لکھنے کا حکم دیا تو سلطان العلماء نے آپ ہی کو منتخب کیا۔ آپ نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی جس کو تحفۃ المعجزات کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ سن 1274 ہجری میں آپ نے سفر حج فرمایا۔ اس سفر میں مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور شیخ مرتضی انصاری، مرزا علی نقی طباطبائی حائری اور مرزا لطف اللہ مازندرانی سے ملاقات کی۔ اسی درمیان کسی مسئلے کے بارے میں مباحثہ ہوا تو موصوف ایسی دلیل لائے کہ اس نشست کے تمام مجتہدین حیرت میں پڑ گئے اور آپ کی علمی استعداد کے معترف ہو گئے۔ آپ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب کرامت بھی تھے۔ چنانچہ مفتی محمد عباس شستری نے آپ سے رونما ہونے والی ایک کرامت کا واقعہ اس طرح نقل کیا ہے کہ غفران مآب کی رحلت کو کچھ ہی زمانہ گزرا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ غفران مآب عادت کے مطابق گاؤں تکیہ لگائے تشریف فرما ہے اور میں حوض کے پاس کھڑا ہوں۔ میرا نام لے کر آواز دی، میں قریب گیا تو فرمایا، ہمارے فرزند سید العلماء سے کہہ دینا کہ 100 دینار جو تمہارے پاس میں نے رکھوائے تھے ان پر 1 سال گزر گیا ہے، زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ میں نے کہا بہتر۔ جب بیدار ہوا تو سید العلماء کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ خواب بیان کیا تو موصوف نے فرمایا کہ اس رقم کا
علم میرے اور میری والدہ کے سوا کسی کو تھا ہی نہیں۔ میں نے اس رقم سے زکوٰۃ نکالنا چاہی لیکن بھول گیا تھا۔ اللہ نے آپ کو 5 نعمتوں سے نوازا جن کے اسماء کچھ اس طرح ہیں: حکیم سید محمد، مولوی سید علی، سید عبد الحسین، مولوی سید جعفر حسین اور مولوی سید محمد صادق۔ آخر کار یہ علم و عمل کا ماہتاب سن 1295 ہجری مطابق 1887 عیسوی میں سرزمین لکھنؤ پر غروب ہو گیا۔ نماز جنازہ کے بعد مجمع کی ہزار آہ و بکا کے ہمراہ کربلا امین الدولہ لکھنؤ میں زیر قبہ سپرد خاک کر دیا گیا۔